عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت وہ سورت ہے جس کے اندر ابو لہب کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت اور برائی بیان کی ہے اور اس کا دنیاوی اور اخروی انجام بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں، ترجمے کے بعد اس کے سیاق و سباق پر اور اس کے مضامین پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اسے کام آیا اور نہ وہ چیزیں جو اس نے کمائی تھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یعنی مرنے کے بعد وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلہ زن آگ ہے، شعلے بھڑکانے والی آگ ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چن کے لانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ہے ترجمہ اس سورت کریمہ کا، اور ترجمے سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ اس آیت میں ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی مذمت اور اس کے انجام کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سورت کب اور کیوں نازل ہوئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس سلسلے میں روایات ذکر فرمائی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابو لہب نے انتہا درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت کرنے پر تل گیا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا یہ حکم پا کر کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریں
اور آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائے، آخرت سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا جو ایک چھوٹی سی پہاڑی، اس کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی، آواز لگائی۔ آپ نے کہا یا صباحا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے مختلف قبیلوں کو پکارا اور ان کو جمع ہونے کی دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے لوگ اور آپ کے خاندان ہی کے نہیں بلکہ تمام کے تمام وہاں کے باشندے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کتنے سچے اور دیانتدار ہیں، آپ کیسے پاکیزہ ترین انسان ہیں۔ سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے بچے کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بھلا کوئی انسان نہیں، آپ سے زیادہ با اخلاق اور با کردار کوئی انسان نہیں۔ آپ نے زندگی ایسی گزاری کہ وہاں سارے لوگ آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہ ایک طویل زمانے سے سلسلہ جاری تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا آغاز ہوا اور آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر منتخب کیا اور بتایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو لوگوں کے درمیان اللہ کے احکامات پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلے تو آہستہ آہستہ اور چھپے چھپے لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، اور جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لا کر وہاں سے پھر کام کرتے تو ان کے ذریعے بھی لوگوں کے درمیان میں یہ دین کا پیغام پہنچتا اور ان کے ہاتھ پر بھی لوگ ایمان لاتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں، توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں، شرک کی مذمت اور برائی ان کے سامنے واضح کریں۔ اور کہا گیا آپ کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو کھل کر بیان کریں۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، چونکہ سارے لوگ آپ کی دیانت، امانت، سچائی، پاکیزہ اخلاق ان سب سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے لوگ آپ کی آواز سن کر آنے لگے۔ عرب کے ہاں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا، کسی طرف سے حملے کا امکان ہوتا اور کوئی شخص اس سے واقف ہوتا تو اس وقت میں صفا کی پہاڑی پر یا کسی اور ایسی جگہ پر کھڑے ہوتا اور اعلان کرتا، لوگ اس کی آواز پر آ کے جمع ہوتے اور پھر وہاں بات ہوتی اور مشورہ ہوتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان کیا کھڑے ہو کر
کہ اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں آ جاؤ، تو سارے لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے، اور جو کسی وجہ سے آ نہ سکا اس نے اپنا کوئی قاصد بھیج دیا کہ جاؤ، محمد کچھ پیغام سنانا چاہتے ہیں، شاید کوئی خطرہ ہوگا، کوئی بہت بڑی خطرے کی بات ہوگی، اس لیے لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ کچھ لوگ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے یہاں آنے والے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو مجھ کو یہ بتاؤ کیا تم مجھ کو سچا سمجھو گے؟ اس کے اوپر جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ان سب نے کہا ما جربنا علیک الکذب، ہاں ہاں ہم آپ کو بالکل سچا سمجھیں گے۔ اور سچا نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، جبکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کوئی غلط کام کرتا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے ہم کیوں آپ کی تصدیق نہ کریں، ہم سب کے سب آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ میری صداقت پر مطمئن، میری دیانت و امانت پر مطمئن اور میرے اخلاق اور میرے کردار پر مطمئن ہیں اور میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ نے اصل بات اس وقت میں بیان کی اور آپ نے کہا کہ اے لوگوں، یہ خطرہ دنیا کا معمولی خطرہ ہے، لیکن ایک خطرہ اس سے بڑا ہے، اور وہ خطرہ قیامت میں پیش آئے گا اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، مختلف قسم کے بتوں کی پوجا چھوڑو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ پیغام میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا میں تم کو حکم دوں اور تم کو ڈراؤں اس عذاب سے جو آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو سب سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوا اور بہت ہی برگشتہ تھا، بہت ہی غیظ و غضب میں تھا، اور کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے جواب دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ کہتے ہیں کہ یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ایک دن حکم دیا کہ تم دودھ جمع کرو اور اس کے ساتھ بکری کا گوشت اور اس کو تیار کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو تیار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں کو جا کر بلا کے لے آؤ، دعوت ہے ان کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کا نام لے کر ان کے پاس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو بھیجا۔ ان میں ابو لہب بھی تھا اور ابو طالب بھی تھے اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان سب کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا پیغام بھیجا اور تقریباً 40 آدمی جمع ہو گئے، لیکن جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ بہت مختصر تھا۔ تھوڑا دودھ تھا اور ایک بکری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا
کہ جو کچھ بنایا گیا ہے اس کو لا کر پیش کرو۔ چنانچہ لوگ کھانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اپنے منہ سے اس کو جو ہے نوچا، اور پھر اس کے بعد اس کھانے میں اس کو داخل فرما دیا اور کہا کہ لوگوں کھاؤ۔ لوگ دیکھنے لگے کہ اتنا مختصر کھانا ہے اور اتنے سارے لوگ جمع ہیں، لیکن بہرحال کھانا شروع کیا۔ جب کھایا تو سب کے سب پیٹ بھر کر کھا لیے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ لا کر پیش کرنے کا حکم دیا، اور وہ دودھ بھی سارے لوگوں نے چھک کر پی لیا۔ جب یہ دیکھا ان لوگوں نے تو سب سے پہلے یہی ابو لہب کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، ارے یہاں سے چلو چلو، میں تو ایک ایسی بات دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اتنا تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں نے کھا لیا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے کھانے کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ ان لوگوں کو اس دعوت میں بلا کر کھانا کھلائے اور پھر اس کے بعد اس معجزے کو بھی دکھا کر ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پیش کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ پیغام پیش کرتے مجلس برخاست ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے دن بھی اسی طرح دعوت کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ باز فرمایا تھا، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو لہب نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا یہ کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ یہ ابو لہب تھا، اور ابو لہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود مزاج کے اعتبار سے بڑا سخت تھا۔ صورت اور شکل کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ حسین تھا، خوبصورت تھا، اور اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ لوگ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے، اس لیے کہ لہب کے معنی آتے ہیں آنکھ کی لپٹیں۔ تو چونکہ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھا اور اس کے چہرے پر سرخ ڈوریاں معلوم ہوتی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا، اور اسی کنیت کے ساتھ وہ لوگوں کے اندر معروف تھا۔ اللہ نے بھی اسی کو یہاں پر استعمال کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابو لہب چچا ہونے کے باوجود بڑی عداوت پر، دشمنی پر اتر آیا تھا، اور صرف وہ ایک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کا نام تھا اربا، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ یہ دونوں نے مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی عزت پہنچائی۔ روایات کے اندر آتا ہے، حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نوعمر بچہ تھا، اور میرے باپ کے ساتھ میں بازار عکاظ یا بازار ذوالمجاز میں جا رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان آ رہے ہیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے یوں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں یہ اعلان کرتے آ رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک اور شخص یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ جو دعوت دے رہا ہے یہ اپنے بتوں سے تم کو ہٹانے کے لیے دعوت دے رہا ہے،
اس کی گمراہی کی طرف نہ جاؤ، یہ برابر اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کون آدمی ہے جو یہ بولتا ہوا آ رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھ کو بتایا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑی رہتی تھی اور آپ کو بدنام کرتی تھی، آپ کے خلاف مغلظات بکا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ لکڑیاں چنتی کانٹے دار اور اس کو لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے بالکل سامنے رات میں رکھی چلی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح اپنے گھر سے نکلتے تو اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی، یہ اس کا کردار تھا۔ زبان کے اعتبار سے بھی بڑی سخت تھی، مغلظات بکا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی، اور اس کا انداز زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتی۔ کہتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا، سونے کا ہار، بڑا قیمتی۔ اس نے ایک قسم کھا رکھی تھی کہ یہ ہار میرے پاس جو ہے قیمتی، اس ہار کو بیچ کر اس کی قیمت محمد کی عداوت میں خرچ کروں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ دونوں کے دونوں کس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی پہ اتر آئے۔ دشمنی کی بنیاد کیا؟ دشمنی کی بنیاد کوئی غلط کاری نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی گالی نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے کسی کو برا نہیں کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی، کوئی قتل نہ کیا تھا، کوئی جھوٹ نہ کہا تھا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیا تھا، بلکہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ پورا عرب کا معاشرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتا تھا، اور خود یہ ابو لہب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک رکھتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی وحی آنے لگی اور آپ نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بچایا تو یہاں سے اس نے اختلاف شروع کیا ہے۔ یہ اختلاف اللہ کے نبی کے کردار کی وجہ سے نہیں، یہ اختلاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی غلط روش کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اختلاف تھا تو اس بنیاد پر تھا کہ یہ مشرک تھا اور کافر تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا، غلط کاریوں میں مبتلا رہتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے خلاف یہاں پر یہ ڈنکا بجا رہے تھے، اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت اور جلالت کا، اور آپ اعلان کر رہے تھے قل هو اللہ احد کا، اللہ الصمد کا، لم یلد ولم یولد کا، ولم یکن لہ کفوا احد کا۔ یہ تھی بنیاد جس کی وجہ سے ابو لہب نے اور اسی طریقے پر اس کی بیوی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دشمنی میں انتہا کر دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام عتیبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا ان دونوں سے نکاح ہوا تھا، عتبہ سے اور عتیبہ سے۔ اس نے عداوت میں یہاں تک کیا کہ ان دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی، اور ان میں سے جو عتیبہ نامی تھا اس نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر مغلظات بکے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے تھوکنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ تھوک اللہ کے نبی علیہ السلام پر پڑ نہیں پایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بددعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس کے اوپر تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو لہب اپنے اس بیٹے کو لے کر ملک شام کی طرف
تجارتی قافلے میں جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنا پڑا، تو اس کو بڑا خوف ہوا، راستہ خطرناک تھا، وہاں پر رات میں قیام کرنا تھا، اس کو خوف ہوا اور اس نے کہا اپنے قافلے کے لوگوں سے کہ مجھے خوف ہے اور ڈر ہے کہ کہیں محمد کی بد دعا میرے بیٹے کو نہ لگ جائے اور کوئی جنگلی جانور اس کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، اس لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ لوگوں نے کہا اس کی حفاظت ہم ایسا کریں گے کہ بیٹے کو بیچ میں رکھیں گے اور چار طرف سے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیں گے۔ چنانچہ اسی طرح اونٹوں کو بٹھایا گیا، بیچ میں قافلے والے سو گئے اور ابو لہب بھی اور اس کا بیٹا بھی سو گیا۔ رات میں ایک شیر آیا اور وہ سیدھا عتیبہ کے پاس میں گیا اور اس کو پکڑ کے لے گیا اور اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یہاں پر اس کے سامنے واضح طور پر دکھا دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لب کشائی کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرنے والے، ان کا حشر یوں ہوتا ہے۔ اور خود ابو لہب کا کیا حشر ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے جنگ بدر کے موقع پر وہ خود تو نہیں گیا تھا، دوسرے لوگ گئے تھے، یہ جا نہ سکا اور اس نے اپنی جگہ پر ایک اور شخص کو بھیج دیا۔ کس کو بھیجا؟ اس آدمی کو بھیجا جس نے اس سے قرض لے رکھا تھا اور وہ پاپر ہو گیا تھا۔ اس نے اس کو بلا کر کہا کہ تم کو جانا پڑے گا جنگ میں، اگر تم جنگ میں نہیں جاتے تو میرے پیسے واپس کرو، اگر تم جنگ میں گئے تو تمہارے یہ پیسے معاف کر دو۔ چنانچہ اس کی جگہ پر اس نے اس آدمی کو جنگ کے اندر شریک کر دیا۔ خیر جنگ ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو لہب بیماری میں مبتلا ہوا، طاعون کی بیماری میں، اور طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر ایسی عجیب و غریب حالت ہو گئی کہ لوگ اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے اور اس کے گھر والوں نے اس کو باہر نکال کے ڈال دیا، یہاں تک کہ پڑے پڑے اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی اور پھر اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہو گئی۔ جو مر کے وہیں پڑا رہا، سڑنے لگا، لیکن خاندان کا اور اس کے گھر کا بھی کوئی فرد اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کے بیٹوں کو آر دلائی، انہوں نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ ارے کم از کم اٹھا کے دفن تو کر دو اس کی لاش کو۔ تو بیٹوں نے کچھ مزدوروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اتنے پیسے دیتے ہیں، اس کو کھینچ کے لے جا کے کسی گڑھے میں اتار دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پیسے لے کر اس کو لے جا کے گڑھے میں اتار دیا تھا۔ یہ حشر ہوا ابو لہب کا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اسلام کی مخالفت پر اتر آیا تھا، عداوت پر اتر آیا تھا۔ اس سے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیسا تھا اور عداوت کی بنیاد کیا تھی۔ عداوت کی بنیاد آپ کے اخلاق اور کردار کی کوئی کمی نہ تھی، آپ کی کوئی غلط روش نہ تھی، بلکہ آپ کا کردار بڑا پاکیزہ تھا، آپ کے اخلاق بڑے پاکیزہ تھے۔ پوری تاریخ اس کے اوپر واضح بیانات رکھتی ہے، واضح انداز پر ثبوت رکھتی ہے۔ تاریخ کے پورے اوراق گواہ ہیں اور سیرت کے تمام ذخائر اس کے لیے شہادت دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بک رہا ہے، قرآن کے خلاف مغلظات بک رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنڈے سے تعبیر کر رہا ہے اور ایسے ایسے غلط الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے جس کو نقل کرنا بھی ہمارے لیے زیبا نہیں،
جس کو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی. اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہی عداوت اور بغض کا مظاہرہ کیا ہے جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا تھا. اس نے اگر مطالعہ کیا ہوتا آپ کی سیرت پاک کا، آپ کی تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کا، قرآن کی تاریخ کا، قرآن کے نزول کا اور قرآن کے مضامین کا، تو کبھی ایسی ہمت وہ نہ کر سکتا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی جاہل ہے، انتہائی بلید ہے، اور اگر جانتے بوجھتے کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خباثت اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے اور وہ عداوت پہ اتر آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا نقشہ بالکل واضح طور پر موجود ہے. اس نے ایک بات یہ کہی ہے نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے تو 2 گھوڑوں کو اس کے 2 پیروں سے باندھ دیتے تھے اور ایک گھوڑے کو ادھر اور دوسرے گھوڑے کو دوسری جانب میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ بیچ میں سے چر جاتا تھا. لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ کے ذخیرے میں ایک روایت ایسی کوئی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرا اور اس نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ پہلے شوہر جو ان کے تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا کر ان سے نکاح کیا ہے. لیکن اس بدترین انسان کو یہ نہیں معلوم کہ پوری تاریخ عرب کی موجود ہے اور عرب کا پورا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی، آپ کی طہارت کی، آپ کے پاکیزہ اخلاق کی، آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتا تھا اور آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتا تھا. اگر آپ ایسے ہوتے تو پھر یہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت پر، امانت پر، آپ کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی پر اور طہارت پر کیسے متفق ہو سکتے تھے؟ اور یہ واقعہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے قبل کا ہے. اس دور میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو اسی دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے کہ آپ قاتل ہیں، آپ ایسے اور ایسے ہیں. لیکن پوری تاریخ بتا رہی ہے اور کسی جگہ سے ایک رتی برابر کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے کہ یہ اندازہ کیا جا سکے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ گھڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹا بہتان بانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. ہم بھی اس کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے تو وہ لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے. لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی صبح تک کبھی وہ کوئی ایسی روایت لا کر پیش نہیں کر سکتا جو حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ محفوظ ہو اور وہ جو ہے تاریخ کے اوراق کے اندر ثبت ہو. ایسی کوئی بات وہ قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتا. بہرحال دنیا میں ایسے لوگ جو حق کے منکر، صداقت کے منکر، پاکیزگی و طہارت کے منکر، جن کے دلوں کے اندر خباثت، جن کے دلوں کے اندر برائی، جن کے دلوں کے اندر ہر قسم کی عداوت اور بغض بھرا رہتا ہے، وہ اچھوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ پاکیزگی و طہارت کی تاریخ ہے اور آپ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے اندر رحم کا، کرم کا، انصاف کا، دیانت کا، حق کا ساتھ دینے کا، ان چیزوں کا سبق ملتا ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پاکیزگیوں اور طہارتوں اور آپ کی صداقتوں اور آپ کی سچائیوں کی گواہی نہ صرف یہ کہ ماننے والوں نے دی بلکہ ان لوگوں نے بھی دی ہے جو آپ کے دین پر نہیں لیکن انہوں نے سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ،
انصاف کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی تاریخ کا اور آپ کے کردار کا مطالعہ کیا ہے تو ان کے سامنے حق واضح ہوا، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان صداقت و سچائیوں اور پاکیزگی و طہارتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی۔ اگر مجھے موقع ہوتا تو میں اس وقت میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے اقوال پیش کرتا۔ ممکن ہے کہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات آئی ہے تو بات صاف ہو جائے اور ان لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے آئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کا بہت ہی انصاف کے ساتھ، دیانت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان سچائیوں کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے۔ ایسی مستقل کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا غیروں کے ساتھ میں سلوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ شاہد ہے، شاہد عدل ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام کو نجد کے علاقے کی طرف بھیجا تھا، اور پھر وہ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو درمیان میں قبیلے بنو حنیفہ پڑتا تھا، اور وہاں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ وہ انتہائی مغرور طبیعت کا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاتھ وہ لگ گیا تو صحابہ کرام اس کو لے کر آ گئے، مدینہ طیبہ آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تھے تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے کہا کہ مسجد کے ستون سے اس کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ سمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور سمامہ کو دیکھ کر آپ نے مسکرایا اور پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو سمامہ کہنے لگا کہ یا محمد، اگر آپ مجھ کو قتل کرے تو مستحق قتل کو قتل کرے گی۔ وہ خود جانتا تھا کہ میں مستحق قتل ہوں، میں نے اتنی عداوت کی ہے، میں نے اتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا اور پریشان کیا ہے کہ میں مستحق قتل ہوں۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستحق قتل کو آپ نے قتل کیا ہے، اور اگر آپ مجھے معاف کر کے چھوڑ دے تو ایک شکر گزار کو آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے واپس۔ پھر اس کے بعد دوسری نماز کے موقع پر آئے اور پھر اسی طرح کی بات چیت ہوئی۔ پھر تیسرے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا اور اس نے یہی جواب دیا۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ان کو کھول کر چھوڑ۔ حضرات صحابہ باندھ کے رکھنے کے اس زمانے میں اسے کھانے اور پینے اور مختلف ضروریات کے سلسلے میں برابر تعاون فرماتے رہے۔ یہ اخلاق دیکھ کر، یہ کردار دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھ کر اور آپ کا انداز دیکھ کر وہ انتہائی متاثر ہوا۔ اب دیکھو یہ اتنا بڑا دشمن ہے، ہاتھ لگ گیا تھا، چاہے تو قتل کیا جا سکتا تھا، اور خود اس کو اقرار تھا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو مستحق قتل کو قتل کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہاں سے وہ جاتا ہے بازو ایک باغ میں، اور وہاں پر جا کر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، اور پھر آ کر مسجد میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسند احمد کے اندر اضافہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں عمرہ جانا چاہتا ہوں، میں عمرہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، لوگوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ مسلمان ہو چکا ہے،
تو لوگ کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو گئے اور طواف کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے. اس نے کہا ہاں میں طواف کروں گا. اور یہ وہ شخص تھا کہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے سے، بہت پہلے سے مکے والوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور مکے والوں کو بہت کچھ اناج و غلہ پہنچایا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب یہ طواف کعبہ کرنے لگے، لوگوں نے کہا ہم طواف کرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ تم طواف کرنے نہیں دیں گے اور میں تمہارا غلہ روک دوں گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آج سے مکے والوں کے لیے غلے کا ایک دانہ نہیں آئے گا. خیر وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے غلہ بند کر دیا. تو مکے والوں نے کیا کیا؟ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد کو بھیجا کہ آپ سفارش کر دے سمامہ بن اسال سے کہ وہ ہمارے غلے کو نہ روکیں، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں اور آپ اپنے آدمی کو بتائیں کہ وہ ہمارے غلے کو نہ روکیں. ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارنے والے، اللہ کے نبی کو مکے سے نکالنے والے، لیکن موقع پڑتا ہے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں سفارش کرانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے آپ اپنے آدمی کو حکم دے دیجئے کہ وہ ہمارے غلے کو نہ روکے. یہ کردار تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انداز زندگی تھا، پیار کا سبق تھا، رحم کا سبق تھا، صداقت کا سبق تھا، حقانیت کا سبق تھا، ہر اعتبار سے پاکیزگی کا، طہارت کا سبق تھا. یہی سبق پڑھایا گیا اور اسی کی وجہ سے دین اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل گیا. ہندوستان کے اندر بھی اسلام آیا تو انہی پاکیزگیوں اور انہی طہارتوں اور انہی صداقتوں اور انہی سچائیوں کی وجہ سے دین اسلام یہاں پر پھیلا اور یہاں کے لوگ متاثر ہو کر دین اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ عداوت کرنے والے عداوت جو کرتے ہیں وہ اسلام سے، اسلام کی کسی برائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی عداوت اسلام کی سچائیوں سے عداوت ہے. بہرحال یہ ایک پیغام ہے اس وقت میں کہ میں سارے سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی صداقتوں کو آشکارا کرو اور کردار کے ذریعے بھی آشکارا کرو، زبان کے ذریعے بھی آشکارا کرو، اپنے قلم کے ذریعے بھی آشکارا کرو اور دنیا کو بتاؤ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، پیغمبر کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے. آج ساری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام.